बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। न्यूयॉर्क में पिछले 2 दिन कल और परसों बहुत तूफ़ानी बारिशें होती रही हैं और फ्लड्स आते रहे हैं। आप लोग शायद न्यूज़ में भी सुनते होंगे। और 2 दिन के बाद आज खूबसूरत धूप निकली है, तो मेरा भी ये दिल चाह रहा था कि मैं जो वीडियो है अपनी बाहर जाके रिकॉर्ड करूं किसी खुली जगह। तो मैं एक पार्क में आई हूँ और ये वो पार्क है और बिल्कुल वो जगह है जहाँ पे मैंने अपनी बुक फतुआ, जिसकी मैं आज रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ अगले चैप्टर की, इसकी फ़र्स्ट 2 वीडियोज़ मैंने इसी पार्क में रिकॉर्ड की थी। और आज फिर एक ख़ूबसूरत दिन का मौका उठाते हुए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मौसम यहाँ का काफ़ी बदल चुका है, फॉल शुरू हो गई हुई है और फॉल आते ही सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है। तो चलें जी, शुरू करते हैं हम अपनी बुक फतुआ एंड रेजिंग मेल्स इनटू सेक्रेड मैनहुड बाय दाऊद वलीद का चैप्टर, एक नेक्स्ट चैप्टर का रिव्यू। और मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस बुक के जितने भी चैप्टर रिव्यू मैंने पहले किए हैं उनको ज़रूर देखें, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये बुक किस चीज़ के बारे में है। और अगर आपने पहले देखे हुए हैं तो यू ऑलरेडी नो कि ये बुक जो है वो बेसिकली फ़ोकस करती है कि मुसलमान लड़कों की तरबियत कैसी की जाए कि वो अच्छे मर्द बन सकें। तो हमारा जो आज का चैप्टर है उसका इंग्लिश में नाम जेनरोसिटी है। उर्दू में हम इसको वर्ड सखावत से ट्रांसलेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑथर लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि सखावत का रास्ता हमारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। सखी होने का मतलब दूसरों को देना है, और सखावत का पहला दर्जा ये है कि जब कोई आपसे कुछ मांगे या सवाल करे तो आप उसको दे दें। अल्लाह ताला सूरह हशर की आयत नंबर 9 में फरमाते हैं कि जो कोई अपने नफ्स की खुद गर्जी या ख्वाहिश नफ्स से अपने आप को बचा ले वही कामयाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नेमतें ये हैं कि अपनी दौलत की ज़कात दी जाए, मोमिनीन के साथ हमदर्दी की जाए और करीबी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ रखा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि सवाल करने वाले का आपके ऊपर हक़ है, चाहे वो घोड़े पे सवार होकर क्यों ना आए। आपने फरमाया कि एक सखी जाहिल मुझे कंजूस इबादत गुज़ार से ज़्यादा अज़ीज़ है। हदीस पाक के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में जन्नत में दाखिल होने वाले सिर्फ़ अपने अमाल की वजह से जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह की रहमत, सखावत और अपने दिलों की मजबूती की वजह से जन्नत में जाएंगे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कुछ मांगा हो और उन्होंने ना की हो। हज़रत अली फरमाते हैं कि जो छोटे हाथ से देता है वो लंबे हाथ से लेता है, और लंबे हाथ से मुराद यहाँ पे अल्लाह ताला का हाथ है, जिसको कि अल्लाह ताला के हाथ को हम फ़िज़िकली तो डिफ़ाइन नहीं कर सकते। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी सूरह माइदा की आयत 55 की तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि ये आयत हज़रत अली के बारे में है। एक दफ़ा वो मस्जिद नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज के दौरान रुकू की हालत में थे, यानी कि हज़रत अली नमाज के दौरान रुकू की हालत में थे कि एक फ़कीर कुछ मांगने आया। हज़रत अली ने हालत रुकू में अपना हाथ इस फ़कीर की तरफ किया ताकि वो इनकी अंगूठी उतार ले। जब फ़कीर ने अंगूठी उतार ली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी कि बेशक तुम्हारे वली अल्लाह, इसका रसूल और मोमिनीन हैं, और वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और रुकू करते हैं। ये सूरह माइदा की आयत 55 की ट्रांसलेशन है। सखावत की मज़ीद तशरीह करते हुए इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि सखावत नबियों की सिफ़त है और दीन का सतून है। वो शख्स कभी मोमिन नहीं हो सकता जो सखी ना हो, और कोई शख्स सखी नहीं हो सकता जब तक कि वो मज़बूत इरादे और यकीन का मालिक ना हो। सखावत यकीन की रोशनी की अलामत है। जिसको अपनी हैसियत कमतर महसूस होती हो उसे चाहिए कि वो दूसरों को कुछ दे।
تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان دوسروں کو دیتا ہے تو اس کی خود جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ بڑھتی ہے، اس کی اپنی نظروں میں اس کی اپنی عزت بڑھتی ہے، اس کا سیلف امیج بہتر ہوتا ہے۔ سخاوت کا دوسرا درجہ جوہد ہے، یعنی بغیر مانگے کچھ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، اور اچھے کردار سے محبت رکھتا ہے اور کمزور کردار سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سخاوت خوف کا نام نہیں، سخاوت کی اصل حقیقت یہ ہے کہ بدلے کی خواہش کے بغیر دیا جائے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سخی عزت پاتا ہے اور کنجوس ذلت۔ اس کی خوبی کی مثال دیتے ہوئے ابو حمزہ الصومالی بیان فرماتے ہیں کہ زین العابدین رات کے وقت اپنی کمر پہ روٹیوں کی بوری لاد کے غریب لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، اور ایسا کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ چھپا کے خیرات کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ عمر بن دینار اسی طرح کی ایک اور مثال بیان کرتے ہیں کہ علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن اسامہ کے پاس گئے جب وہ بہت بیمار تھے، جس پہ محمد بن اسامہ رونے لگ پڑے۔ علی ابن حسین نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ محمد بن اسامہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے۔ علی ابن حسین نے پوچھا کتنا قرضہ ہے؟ محمد بن اسامہ نے فرمایا 15,000 دینار۔ علی ابن حسین نے فرمایا کہ یہ اب میرا قرضہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بہت سخاوت کرنے والے تھے، اپنی دولت ضرورت مندوں، غریبوں اور یتیموں کو دیتے۔ انہوں نے لوگوں کو کھلایا اور انہوں نے ہر قسم کے حالات میں لوگوں کو کھلایا اور ضرورت مندوں پہ خرچ کیا، بوڑھوں کو کھانا کھلایا اور بے گھروں کو اپنی چھت کے نیچے اکٹھا کیا۔ آتھر جو اس بک کے آتھر ہیں لکھتے ہیں کہ سخاوت کے تیسرے درجے کا ذکر وہ اس کتاب میں بعد کے کسی چیپٹر میں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹاپک اس ایک چیپٹر میں کنکلوڈ نہیں ہوا۔ یہاں پہ ہم نے 2 درجات سخاوت کے جو ہیں وہ سیکھے، ایک سخاوت اور دوسرا جوہد۔ اب کچھ تھوڑا سا میں اپنی طرف سے ریفلیکٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اس جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا یہ تو سمری تھی، یا کہہ لیں کہ ٹرانسلیشن جو میں نے لکھی ہے۔ ابھی جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے یہ تو بک اس چیپٹر کا ریویو تھا جنراسٹی کا، جس کو آتھر نے لکھا انگلش میں، اور میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں آپ تک پہنچایا ہے۔ اب کچھ تھوڑا سا میں اپنے ورڈز بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں، اپنا ایک ریفلیکشن کہ میری سوچ اس ٹاپک کے اوپر کیا ہے۔ ہم آج جس دور میں رہ رہے ہیں یہ ایک نفسا نفسی کا دور ہے۔ اس میں سخاوت کرنا تو بہت دور کی بات، خود غرضی اتنی کو زیادہ بڑھ چکی ہے کہ لوگ کسی کا حق دینے پہ بھی تیار نہیں ہیں۔ اگر کسی کا حق مار کے ان کی اپنی ضروریات پوری ہو رہی ہوں تو لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے۔ سخاوت کرنے کے لیے تو انسان کو بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے چیپٹر ریویو میں بھی پڑھا کہ اس کے لیے آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اور یقین کس بات پہ پختہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ کا رزق کم نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ہے۔ یقین اللہ کے الفاظ پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ زیادہ دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے بندوں کی ہیلپ کرتا ہے یا ان پہ خرچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کرتے ہیں۔ تو جس شخص کا اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے ریٹرن کرنا ہے، وہ بندوں سے توقع بھی نہیں رکھتا۔ وہ انسانوں پہ جب خرچ کرتا ہے تو وہ صلے کے لیے خرچ نہیں کرتا کہ لوگ مجھے واپس دیں گے، کہ میں نے اسے یہ دیا تو وہ مجھے یہ دے گا، جو کہ ہمارے اکثر رشتہ داریوں کے اندر خاص طور پہ اور دوست احباب کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب آپ کسی پہ خرچ کرتے ہیں اور اگلا آپ پہ نہ اتنا کر سکے تو آپ اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں کہ جی میں نے تو اس کو یہ دیا، میں نے اس پہ یہ خرچ کیا اور اس نے میرے پہ نہیں کیا۔ سخاوت کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ بدلے کی خواہش کے بغیر خرچ کریں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس دے گا اور آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا۔
تو اس کے لیے آف کورس آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، آپ کو اپنی ذات کو پیچھے کر کے، اپنی خواہشات کو پیچھے کر کے، اور میں بھی سم ٹائمز اپنی ضروریات کو پیچھے کر کے کسی دوسرے کی ضرورت پوری کرنی پڑتی ہے، اور یہی انسان کی کردار کی بلندی ہے، یہیں سے اس کا کیریکٹر بنتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی خوشحال معاشرے ہیں ان کے اندر چیریٹی کا کانسیپٹ بہت کامن ہے، ہر کام میں لوگ چیریٹیز دیتے ہیں، فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، اکٹھے کرتے ہیں پیسے، اور بہت بڑے بڑے کام جو ہیں وہ چیریٹیز پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ یہاں امریکہ میں نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے کالجز ہیں جیسے آئی وی لیگز ہیں یا اور بڑے بڑے کالجز ہیں، جب وہاں سے پڑھ کے نکلنے والے لوگ جو ان کے الومنائے ہوتے ہیں وہ بعد میں دنیا میں بڑے بڑے امیر لوگ بنتے ہیں، تو دے گیو منی بیک ٹو دا کالجز، جو کہ اور آنے والے بچوں کے اسکالرشپس کے لیے وہ پیسے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو لوگ لائف لانگ چیریٹیز دیتے ہیں، خالی چیریٹی کسی چرچ میں یا مسجد میں جا کے نہیں دی جاتی، زندگی کا ہر محکمہ جو ہے وہاں پہ لوگ ہیلپ کرتے ہیں دوسروں کی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے ان معاشروں پہ کے اندر رزق کی فراوانی ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم ایک مسلمان معاشرہ ہوتے ہوئے اس قدر لالچ اور خود غرضی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمارا کانسیپٹ ہی جو ہے نا کسی کو دینے کا یا رزق حلال کمانے کا وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھین کے کھا لو، غضب کر لو کسی کا حق، تو شاید اس سے میں خوشحال ہو جاؤں گا، اینڈ آئی ڈونٹ کیئر کہ دوسرا بھوکا مرے، اس کی ضروریات پوری نہ ہوں یا وہ جس حال میں رہے، مجھے اپنی اور اپنی اولاد کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چند دن کے لیے تو ہو سکتا ہے کسی کو خوشحالی نصیب ہو، لیکن الٹیمیٹلی کسی پہ نہ خرچ کرنا یا کسی کا حق کھانا آپ کی اپنی زندگی میں بھی اللہ کا قہر اور عذاب لے کے آتا ہے، اور پھر پورا معاشرہ جو ہے وہ خوشحال نہیں ہو سکتا، پنپ نہیں سکتا۔ ان معاشروں میں، جن معاشروں کے اندر انسانی ہمدردی ہے، انہی معاشروں کے اندر خوشحالی بھی آتی ہے۔ سو جزاک اللہ خیر فار واچنگ، پھر انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے لیے کسی اور وقت ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔